بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم جس نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلومات دینے جا رہے ہیں ان کو عبد اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عطیہ خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ میں ہوں رانا ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ اسٹوری چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کی قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرمانبردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اور صافی عقیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیلی کے سر سے چڑھے، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرا صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت اطلاع دی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن جمال، شکل صورت اور داد و اقوال میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت کو خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس کو جنت کا حوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ وہ کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کو کم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت بھی کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاج المسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب 3 مزارات ہیں جو کہ مختلف مقامات پر ہیں۔ پہلا لبنان کا شہر غزہ، دوسرا عراق کا شہر موصل اور تیسری انڈیا کی ریاست ایودھیا ہے۔ ان دنوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دنیا میں انسانیت قائم رہے، جو انسان انسانیت کے دائرے سے خارج ہے اللہ پاک اسے ہدایت دے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین۔ ہسٹری اینڈ اسٹوری کی پروگرام کو اجازت دیجیے، جلدی کسی دوسری ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔